ممکن ہے کہ وہ مجھے پیار کرے۔ کس نمبر 1؟ میں اریبہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ اس کو پڑھنے والے اسے پسند کریں گے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے آگے میز پر اتنی کتابیں تھیں، نہ جانے وہ کون سی سوچ میں گم تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، ہر وقت پڑھتی رہتی اور اپنی سوچوں میں گم رہتی۔ اس کے خوبصورت بال، موٹی موٹی جیسی آنکھیں تھیں، رنگ شفاف تھا، مانو جیسے پری زمین پر رہتی ہو۔ اچانک ہی وہ رونے لگ گئی۔ اس کی موٹی نیلی آنکھوں سے آنسو ایسے لگ رہے تھے جیسے موتی گر رہے ہوں۔ اس کا بڑا بھائی فخر، جو اس کے رونے کی آواز سن رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بیٹا رائما کیا ہوا؟ اسے اپنے بھائی کی سب سے زیادہ یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کا بیٹا کہتا تھا، اور سب سے زیادہ گھر میں وہ پیار بھی اسے اپنے بھائی سے کرتی تھی۔ وہ روتے روتے بھائی کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بھائی سبق یاد نہیں ہو رہا؟ اس کے بھائی نے اس کی نیند بھری آنکھوں کو دیکھ کر کہا، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، آؤ تمہیں کہیں لے کے جاتا ہوں۔ وہ پڑھائی کو چھوڑنا تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی بھائی کے کہنے پہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ رات کو 8 بجے وہ اور اس کا بھائی آئس کریم والے سے اپنی پسندیدہ فلیور مانگ رہے تھے۔ وہ واقعی آئس کریم کھا کر پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بھائی واقعی یہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب بھی وہ رونے لگتی تو بس اب اسے ریلیکس کرنے کی ضرورت ہوتی۔ وہ اسے یا کوئی لے کر دے دیتا یا تو کوئی کھانے کی چیز لے کر دے دیتا جسے وہ پا کر بہت خوش ہو جاتی۔ پچھلی بار جب وہ روئی تھی تو اس کے بھائی نے اسے ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر کھلونے کے لیے دیا تھا، اور وہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ جب بھی کہیں جاتی اس کو لے کے جاتی۔ اب بھی اس کی میز پر کتابوں کے ساتھ وہی کھلونا پڑا تھا۔ اسے چیزوں کی قدر تھی، اس لیے وہ ان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھتی تھی، اور اس کی بڑی خواہش تھی وہ اپنے ابو کو بابا کہہ کر بلائیں، لیکن کیونکہ وہ کتابوں میں ہی گھسی رہتی تھی، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی حد صرف کتابوں تک ہی شروع ہوتی اور کتابوں پر ختم ہو جاتی۔ گھر میں وہ اس کی ماں اور اس کا بڑا بھائی فخر اور اس کے ابو تھے، اور اس خاندان کے بارے میں کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ جنت ہے۔ اس گھر میں رہنے والا سب لوگ بہت خوش مزاج اور اخلاق سے بھرپور تھے۔ گھر میں سب لاڈلی رائما تھی، جو نہ صرف بھائی کا بلکہ باپ کا بھی جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے کوئی سبق یاد نہ ہوتا تو وہ رونے لگتی اور اپنے بھائی کو بلاتی اور کہنے لگتی، بھائی مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا۔ جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوتی تو وہ صرف بھائی سے یہی کہتی کہ کچھ ایسا کہیے جس سے مجھے سکون ہو۔ اب بھی اس کے سیکنڈ ایئر کے امتحان تھے۔ پچھلی بار اس کو بخار تھا اور وہ فرسٹ ایئر میں اچھے نمبر نہ لے پائی، اسی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دینے لگی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا پڑھتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں پر ذرا بھی رات کے اسرات نمایاں نہ ہوتے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کے ابو نے اس کے چھوٹے سے ہاتھ پکڑے اور انہیں چوما، اور ان کی آنکھوں سے پانی آ گیا اور بولے، میرے گھر میں رحمت آئی ہے۔ ان کے دوست نے کہا، اشفاق میاں، آج تمہاری بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی۔ رائما خوش قسمت تھی، گھر میں ہر کوئی اس کے کہنے کے مطابق اس کی ضد کو پورا کرتا ہے۔ فیشن سے متعلق اسے ہر چیز پتہ تھی، لیکن وہ سادہ رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ اکثر کہا تو وہ پڑھائی کی وجہ سے گھر پر اکیلی رہتی اور اس کے بھائی کو بھی اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ اس کی جماعت کی لڑکیاں جو کہ اس کی عمر کی تھیں ہر طرح کے فیشن اور بوائے فرینڈز کا ذکر کرتی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ایسی باتوں سے دور رہتی کیونکہ وہ ایسی باتوں کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ بس بھی کرو، اتنی رات ہو گئی ہے۔ اس کی ماں نے انتہائی کوفت کھا کے کہا، صرف 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں، اگلے ہفتے پیپر ہے میرے، اور میرا ابھی پڑھائی کا شیڈول بھی نہیں بنا۔ رائما نے کتاب منہ کے آگے کرتے کہا۔ اسے پڑھائی سے اتنا پیار تھا کہ وہ کھانے کو بھی بھول جاتی تھی۔ کتابوں کی خوشبو کو سونگھتے اسے اکثر دیکھا جاتا۔ اس کی ماں اس کے لیے کپ میں دودھ لے کر آئے اور تب جب کھڑی رہی جب تک اس نے کپ خالی نہ کیا۔ اسے دودھ سے نفرت تھی۔ بچپن میں جب بھی اس کی ماں اس کے لیے دودھ لے کر آتی تو وہ اس کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتی اور اس کی ماں ہمیشہ اسے ڈھونڈ کر
اسے دودھ کا کپ تھما دیتی اور کہتی کہ اگر نہ پیا تو یہی کپ تمہارے سر میں گراؤں گی۔ وہ اپنے بال سے بہت پیار کرتی تھی اور ان پر دودھ نہ گر جائے اسے جلدی جلدی پینا شروع کر دیتی۔ امتحان کا ہفتہ شروع ہو گیا تھا۔ جب وہ کالج گئی تو اس نے اچانک جو دیکھا اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ لمبا سفید قمیص پہنے، اونچی پونی ڈالی، وہ بڑی تیزی سے کمرہ امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رک جائیے، گارڈ نے اونچی آواز میں کہا، اپنی رول نمبر سلپ دکھائیے۔ وہ ڈری ڈری سے اپنے بیگ سے رول نمبر سلپ نکالنے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اسے گھر میں ہی بھول گئی ہے۔ میڈم جلدی کریں، گارڈ نے کوفت کھاتے کہا۔ وہ میں لے کے آئی تو تھی۔ وہ اچانک رک گئی۔ راما کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی دوست ریدا نے پوچھا۔ وہ انتہائی پریشان لگ رہی تھی۔ صرف ایک حل ہے، بھائی کو فون کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی فون اپنے بیگ سے نکالا۔ بھائی تو آفس چلے گئے ہوں گے، اس نے یہ کہہ کر جتنی جلدی فون بیگ سے نکالا تھا اتنی ہی جلدی فون بیگ میں رکھ دیا۔ جس جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی تشویش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ رونے لگی۔ اچھا رو تو مت، اللہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ میں رو نہیں تو اور کیا کروں؟ اپنی ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنا رونا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ریتا میں تو رو نہیں رہی، میں تو کچھ نہیں کہا، ریدا نے انتہائی حیرانگی سے کہا۔ اس نے اپنے پیچھے یہ آواز سنی تو اس کے قریب ایک انتہائی خوبصورت شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص بولا، میں آپ کا سارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارا مسئلہ ہے؟ ریدا نے انتہائی خفگی سے پوچھا۔ میں کب سے دیوار کے ساتھ بیٹھا آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ ویسے کسی کی باتیں سننا اچھی بات نہیں۔ ریدا تو اس سے لڑ پڑی۔ رائما چپ چاپ اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص سچ میں بہت خوبصورت تھا، پر اس کی خوبصورتی سے بالکل لا تعلق تھی۔ اس کے نزدیک اس کے امتحان، اس کی پڑھائی سب سے اہم تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے، وہ یہ کہہ کر گارڈ کے پاس گیا۔ نہ جانے اس نے اس گارڈ سے کیا کہا، لیکن گارڈ نے اس کو کمرہ امتحان میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نہایت خوش ہو گئی۔ ہر مسئلے کا حل رونا نہیں ہوتا۔ وہ شخص جسے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کر گیا، آج میں نے اتنی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ کوئی اتنا بھی معصوم ہو سکتا ہے؟ بھائی اب بس بھی کریں، صبح سے آپ اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، دعا وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ عمیرہ اور دعا دونوں بھائی بہن ہیں۔ عمیرہ دعا سے تقریباً 2 سال بڑا تھا، لیکن ہمیشہ اسے مشورہ لیتا ہے، اسے ہر بات بتاتا ہے۔ بھائی آپ شروع سے اطمینان سے مجھے ساری باتیں بتائیں۔ دعا جب میں کالج میں داخل ہوا تو مجھے وہ دکھائی دی۔ کسی کے لیے اتنی بھی پڑھائی اہم ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے روئے۔ سچ میں میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا، لیکن میں اس کو روتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا کھلونا لے لیا ہو۔ جب میں نے اس کی لڑکی دوست سے مسئلہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ رول نمبر سلپ بھول گئی ہے۔ اتفاق سے میرے دوست کے ابو کی وہاں پر ڈیوٹی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کا دوست ہوں، تو انہوں نے اس لڑکی کی مدد کر دی۔ بھائی اس کا نام تو بتائیں۔ آپ نے ساری بات بتا دی ہے، لیکن نام؟ دعا نے انتہائی دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کی نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو پر ہی دھیان دے رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام ہی نہیں پوچھا۔ مجھے یاد ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ اتنا خوش ہوئی، اور مجھے ایسے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہو۔ جب رات کو وہ بیٹھی تو اسے آج والا مسئلہ یاد آ گیا۔ اگر وہ شخص نہ ہوتا تو اس کا آج کا پیپر رہ جاتا۔ پہلی بار ایسا تھا کہ وہ پڑھائی سے ہٹ کر کسی معاملے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا، لیکن اس کے لیے فرشتہ بن گیا تھا۔ یہ اس کا کہنا کہ رونے سے سب مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ اس میں ایک نئی روح بھر گیا تھا۔ کل کو پیپر ہے، اگر وہ واقعی میری کلاس میں پڑھتا ہے تو میں اس کا ریدا کو کہوں گی شکریہ ادا کر دے۔ شاید مجھ میں ہمت ہو یا نہ ہو، میں نے اس کو ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ریدا تو اسے اچھی طرح جانتی۔ شاید آئے یا نہ آئے، یا اس کا امتحان کسی اور سینٹر میں ہو، وہ دل میں یہ سوچ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔